السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، 24ویں پارے کا مختصر تعارف اور خلاصہ پیش خدمت ہے۔ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے جن 6 باتوں پر ایمان رکھنا ہے ان میں سے ایک فرشتے ہیں۔ یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، آسمانوں پر رہتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے ساتھ ان امور کو بھی انجام دیتے ہیں جو اللہ انہیں سونپتا ہے۔ ان کی تعداد شمار نہیں کی جا سکتی۔ بندوں کے اعمال لکھنے والے، ان کی حفاظت کرنے والے، دن اور رات آسمان سے آنے جانے والے اور بندوں کے اعمال کی گواہی دینے والے، جمعہ کے روز مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھ کر نام لکھنے والے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت آ کر اس کا رزق، عمل، اجل اور سعادت و شقاوت لکھنے والے، روح قبض کرنے والے، بارش نازل کرنے والے، انبیاء پر وحی لے کر آنے والے، قیامت کے دن سور پھونکنے والے۔ الغرض فرشتوں کے اعمال کی ایک طویل فہرست ہے جس کا ذکر قرآن کریم اور صحیح احادیث میں وارد ہے۔ ان فرشتوں میں وہ فرشتے بھی ہیں جو دنیا میں ایمان اور نیک اعمال پر ثابت قدم رہنے والوں کے پاس ان کی موت کے وقت آتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں، انہیں اطمینان اور تسلی دیتے ہیں، رب سے ملاقات کی بشارت دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں، خیر کے کاموں کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے رہے، آپ کی حفاظت کرتے رہے، اور قیامت کے دن بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے قبروں میں، اور جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اس وقت کی گھبراہٹ سے آپ کو بچائیں گے، قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد آپ کی مدد کریں گے، پل صراط پار کرا کر آپ کو آپ کے رب کی جنت میں پہنچائیں گے۔ جنت میں آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو آپ کا دل چاہے گا اور جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ یہ تمام نعمتیں آپ کے غفور الرحیم رب کی طرف سے آپ کی میزبانی کے لیے ہوں گی۔ اب دنیا اور آل و اولاد کی فکر نہ کریں، ان کو اپنے رب کے حوالے کر دیں۔ ذرا تصور کیجئے، موت اور دنیا کے چھوٹنے کے وقت فرشتوں کی یہ بشارت آمیز گفتگو سے ایک مومن کو کتنی تسلی حاصل ہوتی ہوگی، پھر اسے دنیا کے جھوٹنے کا غم کیوں کر رہے گا؟ وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے بےتاب ہو جائے گا اور اس کا رب بھی اس سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں بنا دے، آمین۔ اس پارے میں فرشتوں کی اس بشارت کا تذکرہ ہے۔ 24ویں پارے میں 176 آیتیں ہیں، 44 سورہ زمر کی، 85 سورہ مومن کی، 47 سورہ حام میم سجدہ کی اور 19 رکوع ہیں۔ سورہ مومن اس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، مکی سورہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 40ویں نمبر پر ہے۔ سورہ زمر کے بعد نازل ہوئی، حروف مقطعات سے شروع ہوئی۔ اس میں مومن آل فرعون کا ذکر ہے، اس لیے اسے سورہ مومن کہا جاتا ہے، اور اس کا نام غافر اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ سورہ حام میم سجدہ مکی سورہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے یہ 41ویں نمبر پر ہے۔ سورہ غافر کے بعد نازل ہوئی، حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اس میں آیت سجدہ بھی ہے۔ اس کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے جو اس کی تیسری آیت سے ماخوذ ہے، اور حام میم سجدہ سورہ کے شروع میں حام میم سے اور آیت نمبر 38 سے ماخوذ ہے، جسے پڑھ کر اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ میں عتبہ کی موجودگی میں سجدہ کیا تھا۔ پارے کے آغاز میں اسے سب سے بڑا ظالم کہا گیا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور اس کے دین کو جھٹلائے، اسے جہنم کی دھمکی دی گئی۔ اس کے بعد سچا دین پیش کرنے والوں اور اس کی تصدیق کرنے والوں کو بہترین بدلے کی بشارت دی گئی۔ اے نبی، کیا یہ لوگ آپ کو اللہ کے علاوہ اپنے معبودان سے ڈراتے ہیں؟ آپ انہیں ان کے معبودان کی حقیقت بتا دیں اور کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، اور توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ اتاری ہے، جو ہدایت پر آ جائے تو اس کا فائدہ اسے ہی ملے گا، اور جو گمراہ رہا تو اس کا وبال اس پر ہوگا، آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ ہی روحوں کو موت اور نیند کے وقت قبض کرتا ہے۔ جس کی موت مقدر رہتی ہے اس کی روح اپنے پاس روک لیتا ہے، اور جس کی موت ابھی مقدر نہیں ہوتی اس کی روح ایک وقت کے بعد جسم میں لوٹا دیتا ہے۔ کافروں کے پاس جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور جب دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر شرک و کفر کرنے والوں کے پاس زمین کے سارے خزانے ہوں اور اتنا اور بھی، تب بھی وہ اس کو دے کر اپنے آپ کو قیامت کے بدترین عذاب سے بچا نہ سکیں گے۔ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے
تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ اپنے پروردگار کی طرف لوٹو، اسی کی حکم برداری کرو، اور جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تم جان بھی نہ سکو۔ قیامت کے دن اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور متقیوں کو اللہ اس سے بچا لے گا، انہیں کوئی تکلیف چھو کر بھی نہ گزرے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے جاہلو، کیا تم مجھے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟ میری اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے بن جاؤ۔ قیامت کے دن ساری زمین اللہ کی مٹھی میں اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے آسمان و زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ بچا لے۔ پھر دوبارہ پھونکا جائے گا، پس وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے، وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد کافروں کو ذلت کے ساتھ جہنم کی طرف ہکانے اور جنت میں مومنوں کے شاندار استقبال کو بیان کیا گیا، اور سورہ کا اختتام اس بات پر کیا گیا کہ آپ فرشتوں کو عرش الہی کا حلقہ بنائے تسبیح میں مصروف دیکھیں گے۔ ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ سورہ مومن کے شروع میں نزول قرآن اور اللہ کے بعض اوصاف کمال کو ذکر کیا گیا ہے۔ عرش الہی اٹھانے والے فرشتے اہل ایمان کی مغفرت، جہنم کے عذاب سے ان کی حفاظت، جنت میں ان کے نیک والدین، بیویاں اور اولاد کے داخلے کی دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ۔ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا تو اس پر تو نے رحمت کی، اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ آگے اللہ نے اپنے اوصاف بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جس دن وہ سب اللہ کے سامنے ہوں گے ان کی کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہ ہوگی۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ فقط اللہ واحد قہار کی۔ آج ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، آج ظلم نہ ہوگا، بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ آپ انہیں بہت قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے۔ جب دل حلق تک پہنچ جائیں گے سب خاموش ہوں گے، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے۔ اللہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ آگے کی آیات میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کو فرعون، قارون اور حامان کی طرف بھیجا، لیکن سب نے ان کی تکذیب کی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو دوبارہ قتل کا حکم دے دیا اور حضرت موسیٰ کو بھی قتل کی دھمکی دی۔ ایک مومن قبطی نے اس موقع پر فرعون اور اپنی قوم کے لوگوں سے جو ناصحانہ گفتگو کی تھی اسے ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اسے ان کے شر سے بچا لیا اور آل فرعون پر بدترین عذاب آ گیا، اور برزخ کی زندگی میں بھی صبح و شام یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور بروز قیامت اللہ فرمائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ بے شک قیامت آنے والی ہے لیکن بہت سے لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے اعراض و انکار کرتے ہیں وہ ذلت کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چند نشانیاں، دن اور رات، زمین اور آسمان، انسان کی بہترین شکل و صورت اور اسے روزی کی فراہمی، تخلیق انسانی اور زندگی کے مراحل، زندگی اور موت، چوپائیں اور کشتیاں، ان سب کا ذکر کیا۔ ان آیات کے درمیان میں اپنی قدرت کاملہ اور مطلق الوہیت پر ان نشانیوں سے استدلال بھی کیا۔ سورہ کے آخر میں یہ بیان کیا گیا کہ جب پیغمبر مشرکین کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن اس کی پاداش میں جب عذاب نے ان کو گھیر لیا تو اپنے مومن ہونے کی دہائی دینے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے کام نہ آیا۔ یہی اللہ کا دستور ہے جو اس کے بندوں میں چلا آ رہا ہے، اور اس موقع پر کافر خسارے میں پڑ گئے۔ سورہ فصلت کا آغاز قرآن کریم کی خوبیوں کے بیان سے کیا گیا کہ یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ کتاب عربی زبان میں ہے، اس کی آیتیں واضح ہیں، بشارت دینے والی، ڈرانے والی ہے۔ مشرکین کے انکار کے بعد کہا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف یہ وحی کی گئی، تم سب کا معبود ایک ہے۔
بس اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکین کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اللہ نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر 2 دنوں میں اس کے سارے نظام کو درست کیا، پہاڑ گاڑے، اس کی پشت پر رہنے والوں کی غذائیں تجویز کر کے اس میں رکھیں، پھر 2 دن میں 7 آسمان کو بنایا اور ان سے متعلق احکامات انہیں ارسال کیے، ان کو ستاروں سے مزین کیا۔ یہ غالب علم والی کی تدبیر ہے۔ مشرکین کو عاد و سمود کی ہلاکت کا تذکرہ کر کے ان کے کفر کے انجام سے ڈرایا گیا۔ اس کے بعد قیامت کے ایک منظر کا بیان کہ جس دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے دوزخ کے پاس لایا جائے گا، جب وہ بالکل اس کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے۔ اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم اپنے برے اعمال اس وجہ سے پوشیدہ نہیں رکھتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، آنکھیں اور کھالیں گواہی دیں گی، یعنی تم لوگوں سے تو گناہ کے وقت چھپتے تھے لیکن ان اعضاء سے چھپنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ آخرت پر تمہارا ایمان نہیں تھا، لیکن تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال سے بے خبر ہے۔ تمہاری اپنے رب سے اسی بدگمانی نے آج تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، بس تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ یہی جہنم ہے، اور اگر معافی چاہیں تو معافی ملنے والی نہیں۔ آگے کی آیات میں اللہ نے ان اہل ایمان کو جو سخت سے سخت حالات میں بھی دین اور اس کے حکام پر ثابت قدم رہے، موت اور اس کے بعد کے مراحل میں فرشتوں کی بشارت کی خبر دی ہے۔ وہ نیک اعمال کرنے والے جو دوسروں کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، ان کی تعریف کی گئی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ دیکھو نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، اس لیے برائی کا جواب بھلائی سے دو، تب تمہارا دشمن بھی پکا دوست بن جائے گا۔ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ رات اور دن، سورج اور چاند سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سورج اور چاند کا سجدہ عبادت نہ کرو، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم بڑی معزز کتاب ہے، باطل اس کے آگے اور پیچھے بھٹک بھی نہیں سکتا۔ اس اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو حکمتوں اور خوبیوں والا ہے۔ جو نیک عمل کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو برا کام کرے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر قطعاً ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ پہلی آیت اس پارے کی ملاحظہ فرمائیں، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے بھی جھوٹا بتلا دے؟ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ 24ویں پارے کی یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس میں مشرکین کو سب سے بڑا ظالم اور ان کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو حق جل شانہ کے شایع نشان نہیں۔ مثلا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عزیر اور حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جنہوں سے اللہ کا رشتہ ہے۔ کائنات کے نظام چلانے میں اللہ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک ہیں، حالانکہ اللہ ان سب باتوں سے پاک ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ، یعنی سچائی سے مراد توحید، رسالت، عقیدہ، آخرت، دین کے جملہ احکام و فرائض اور اوامر و نواہی ہیں جنہیں لے کر اللہ کے رسول ان کے پاس آئے۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور جو سچا دین لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی متقی لوگ ہیں۔ سچا دین اللہ کے رسول لے کر آئے اور اس کی تصدیق کرنے والے وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں سب سے پہلے یہ شرف حاصل ہوا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت خدیجہ وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ بلا شبہ اس بشارت کے اولین مستحق وہی نفوس قدسیاں ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بشارت ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو اللہ کے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچائے، اور جو لوگ اسے قبول کریں انہیں آیت کریمہ میں تقویٰ کی سند دی گئی ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ ان کے گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے، اور جنت میں انہیں ان کے من کی نعمتیں ملیں گی۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ،
تاکہ اللہ ان سے ان کا برا سے برا عمل بھی دور کر دے اور ان کے اچھے سے اچھے کام کا بہترین بدلہ ان کو عنایت فرمائے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ روز جزا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے محسن بندوں کا برے سے برا عمل معاف کر دے گا، تو ظاہر ہے کہ جو عمل اس سے کمتر درجے کا ہوگا اسے بدرجہ اولا معاف کیا جائے گا، نیز ان کے کمتر درجے کی نیکیوں کو رب کریم اپنے فضل سے بہترین بنا کر ان کا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بشارت ہے اور کتنا بڑا انعام اور اکرام ہے۔ آیت کریمہ میں محسن سے نیکیاں کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد اللہ کے مخلص بندے ہیں جن کے عمل میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہوتا۔ ایک تشریح یہ کی گئی کہ جو اپنے اعمال سنت کے مطابق انجام دیتے ہیں، اور یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ بہرحال ایک مسلمان سے اس کے ہر عمل میں احسان مطلوب ہے، اور جب عمل احسان کے جامے سے آراستہ ہو تو بعید نہیں کہ اس کا اجر و ثواب عمل کرنے والوں کے خواب و خیال سے بھی زیادہ ہو۔ اللہ ہماری نیکیوں کو احسان کی صفت سے متصف فرما دے، آمین۔ الغرض یہ کہ اس 24ویں پارے میں 3 حصے ہیں۔ پہلا سورہ زمر کا بقیہ حصہ ہے، دوسرا سورہ مومن کا مکمل حصہ، اور تیسرا حام میم سجدہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ پہلا حصہ سورہ زمر کے بقیہ حصے میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان۔ آسمان و زمین تمام کا خالق صرف اللہ ہی ہے، اس کے قائل تمام انسان ہیں، گرچہ وہ مشرک اور کفار کیوں نہ ہوں، جیسا کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت کی وسعت کا بیان۔ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، جہنمیوں اور جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے کی کیفیت کا بیان۔ سورہ مومن میں کئی باتوں کا بیان ہے۔ نمبر 1، مومن کا بیان۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون کے دربار میں ہو رہی تھی تو ایک مومن جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اس فرعون اور اس کے درباروں کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈرایا اور کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ نمبر 2، فرعون کے کبر و غرور کا بیان ہے کہ اس نے رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کرتے ہوئے حامان کو ایک محل کی تعمیر کا حکم دیا۔ نمبر 3، اللہ سے اعراض کرنے والوں کی سزا کا بیان ہے، سیدخلون جہنم داخرین۔ نمبر 4، انسان کی تخلیق کا بیان۔ انسان کبھی مٹی تھا، پھر نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر بچہ بنا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، پھر مرا۔ سورہ حام میم سجدہ میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1، آسمان و زمین کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں 4 دن میں بنائیں اور آسمان کو 2 دن میں بنایا۔ نمبر 2، کافروں کی شرارت کا ذکر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ شور مچاتے تاکہ لوگ تلاوت قرآن مجید کو سن نہ سکیں۔ نمبر 3، داعی کا بیان کہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی اور داعی کو کون سا اسلوب استعمال کرنا چاہیے، اس بات کی وضاحت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو غور و تدبر کے ساتھ معنی و مفاہیم کو سمجھ کر پڑھنے والا